کے شوقین ایک شخص سے آپ سب کو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ ویکنڈ کے دوران امریکہ کی کئی مغربی اور جنوبی ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں فلوریڈا، ٹیکساس اور کیلیفورنیا جیسی بڑی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ موسم خزاں میں کرونا کی دوسری لہر کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تاہم امریکی صدر کی کرونا ٹاسک فورس میں شامل ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی سمیت دوسرے طبی ماہرین کے مطابق کووڈ-19 کی دوسری لہر کی بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے، جب روزانہ بڑی تعداد میں کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اتوار کے روز دنیا بھر سے 1,83,000 نئے کیسز سامنے آئے۔ یہ دنیا بھر میں صرف ایک دن میں رپورٹ ہونے والے نئے کرونا کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ برازیل میں 55,000 اور امریکہ بھر میں 36,000 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ بھارت میں 15,000 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ایک حلقے کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ میں کرونا ٹیسٹنگ میں اضافے کی وجہ سے اس تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ کچھ سمجھتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن میں نرمی اور کاروباروں کے کھلنے کے بعد لوگوں کا قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنا اس اضافے کی وجہ بن رہا ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، جہاں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے اس سال کرونا کی وجہ سے محدود پیمانے پر حج کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ملک کے اندر موجود افراد ہی اس میں شامل ہو سکیں گے۔ کووڈ-19 کی بروقت تشخیص اس بیماری کا پھیلاؤ روکنے اور مریض کے کامیاب علاج کے لیے بہت اہم ہے، لیکن کئی مرتبہ وائرس جسم میں موجود نہ ہونے کے باوجود کرونا وائرس کا ٹیسٹ رزلٹ مثبت آتا ہے، اور کبھی بیماری ہونے کے باوجود منفی، جس سے اس مرض کے بارے میں مزید ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس ٹیسٹ کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے اور پاکستان میں دستیاب کٹس کس حد تک مؤثر ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی گیتی آرانیس نے اپنی اس رپورٹ میں۔ اسحاق شاکر سولنگی صحافی ہیں۔ گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ان کی پیشہ وارانہ ضرورت ہے۔ حال ہی میں انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہوا جب ایک سرکاری لیب کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہیں، لیکن 2 ہی دن بعد ایک نجی لیب نے انہیں منفی قرار دے دیا۔ اسحاق شاکر نے یہ ٹیسٹ بنا کسی علامت کے ایک اہم کوریج پر جانے سے قبل کروایا تھا، جہاں انہیں اور بہت سے افراد سے ملنا تھا۔ بہت ہی کمپلیٹلی فٹ تھا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علامت، چلو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی علامات نہیں بھی ہیں پھر بھی پازیٹیو آتا ہے۔ میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے علامات نہ ہوں پھر بھی پازیٹیو، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے مجھے جب پازیٹیو بتایا تو میں نے کوارنٹائن کر دیا اپنے آپ کو 14 تاریخ کو۔ میں 15 چھوڑ کر 16 کو پرائیویٹ لیب پہ چلا گیا، وہاں سے کرا لی تو وہ 17 کو ہی دے دی انہوں نے 24 گھنٹے میں، اور وہ نیگیٹو تھی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ملک میں روزانہ اوسطاً 30,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کس وقت اور کس کٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، اس کا نتیجے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹائمنگ کا ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہم نے سیمپل لیا ابھی اتنا وائرس وہاں پہ تھروٹ میں نہیں ہے، بہت ارلی کانٹیکٹ ہوا، ساتھ ہی ہم نے جا کے ٹیسٹ کے لیے چلے گئے، اٹ میں بی فالس نیگیٹو، تو نہیں ہے کہ جس کٹ سے کیا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ایک جین پہ بیسڈ ہوتی ہیں جینز، یہ جو ڈی این اے کا سیکوینس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ سنگل جین، ڈبل جین اور ٹرپل جینز۔ جو سنگل جین کٹس ہیں کبھی کبھی جو یوز شروع میں ہوتی بھی رہی ہیں اور کئی جگہوں پہ شاید ہوتی بھی ہیں ابھی بھی، وہ عام طور پہ فالس پازیٹیو دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ نان کووڈ کرونا، یعنی کہ وہ کرونا صرف کرونا یہ والا کرونا نہیں، کرونا بہت سارے ہوتے ہیں اور بھی، تو کسی اور کرونا کو بھی پک کر سکتی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 ٹیسٹ کے نتائج مکمل طور پر قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اس ٹیسٹنگ کے لیے تمام ممالک تقریباً ایک سی کٹس استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی اسی معیار کے مطابق ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو جو ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے، اور خود کمپنی والے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے یہ 30% فالس نیگیٹو آ سکتا ہے۔ جہاں تک کٹس کا معاملہ ہے تو میری معلومات کے تحت یہ ساری کی ساری کٹس جو ہیں وہ چائنا سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ چائنا نے ہم کو دی ہوئی ہیں، چنانچہ اس میں پاکستان میں تو نہ کٹس بن رہی ہیں نہ اس کا ری ایجنٹ بن رہا ہے جو اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، چنانچہ ہمیں چائنا کی کریڈیبلٹی پہ یقین کرنا پڑے گا، اور جو کچھ بھی موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے اسی میں ہی رہ کر ہمیں
में ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड टेस्ट के नताइज में तजाद की वजह किट्स नहीं है। अलबत्ता सैंपल लेने का टाइम इनके रिजल्ट पर असर अंदाज हो सकता है। उनके मुताबिक जब तक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं हो जाती, इस मसले का कोई फौरी हल मुमकिन नहीं। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। अमेरिका के कई दूसरे शहरों की तरह दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार खुलने शुरू हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ मकामी अफराद और सयाहों से जानने की कोशिश की कि वो इस बारे में क्या महसूस करते हैं। कोरोना वायरस से पहले दरियाए पोटोमैक के किनारे पर वाक़ दुवाफ नामी इलाका मुकामी लोगों और सयाहों में बहुत मकबूल था। अब जब मुल्क का दारुल हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बंदिश से बाहर निकल रहा है तो लोग भी यहाँ वापस आना शुरू हो गए हैं। ताहम सभी मुहतात हैं और यहाँ कोई भीड़ नहीं। लोग अब भी बीमार हो सकते हैं और हो सकता है वायरस की एक और लहर आ जाए, मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि लोगों को कारोबार करने के मौके मिले और उनकी परवाह की जाए। पिछले हफ्ते वाशिंगटन डीसी की मेयर मैरियल बाउजर ने कहा था कि 2 हफ्तों में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल कमी के पेश नज़र शहर में बंदिश खत्म करने के दूसरे मरहले में दाखिल होने की तवक्को की जा सकती है, जिसमें 50 अफराद की तादाद तक जमा होने और रेस्टोरेंट्स और इबादत गाहों को अपनी गुंजाइश के निस्फ तक खोलने की इजाजत होगी। That we are trending in the right direction. इन आदाद-ओ-शुमार को देखते हुए हम दुरुस्त समत पर हैं। पिछले 13 रोज में वायरस के फैलाव में कमी आई है, शरह मुस्बत रही है, हेल्थ केयर में भी इजाफा हुआ है और हम इसके फैलाव के माखज़ तक पहुंचने के बारे में दुरुस्त समत में जा रहे हैं। एक मुकामी यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील तालिब इल्म 3 माह की बंदिश के बाद कारोबारों के खुलने पर शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसके बायस बेरोजगारी में इजाफा हुआ था। मैं जानता हूं कि अभी हालात वो नहीं जो होने चाहिए, मगर मुझ जैसे ग्रेजुएट्स के लिए जो मुलाजमतों की तलाश में हैं, ये उम्मीद अफजा सूरत हाल है। फ्लोरिडा से आने वाले एक सयाह का कहना है कि डीसी को गर्मियों के मौसम में इतना सुनसान देखना एक गैर मामूली बात है। मुझे पुरहुजूम डीसी की आदत है। जब हम आए तो कोई ज्यादा लोग नहीं थे। फ्लोरिडा में वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है तो यहाँ हमें महफूज महसूस हुआ। यहाँ सब ने मास्क पहने हुए हैं और लोग समाजी फासले का ख्याल भी करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हैना स्कूल की तालिबा हैं और बंदिश के दौरान उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। घर में बैठे तन्हाई महसूस होती है, हालांकि उस्ताद मवाद फराहम करते रहते हैं और सिखाते हैं, मगर ये बिलमुशाफा पढ़ने जैसा फिर भी नहीं। अब जब कुछ लोग बाहर निकलकर गर्म मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बहुत से अभी भी इसलिए मुहतात हैं कि मालूम नहीं वबा अभी और क्या गुल खिलाएगी। एरा कुस्तरेची के साथ नरीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फंडिंग में कमी का नारा गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सियाह फामों के हकूक की तहरीक ब्लैक लाइव्स मैटर का स्लोगन बन गया है। इस मुतालबे को मानने और इसके इतलाक के हवाले से मुतनाज़ा बहस जारी है। ऐसे में अमरीकी रियासत न्यू जर्सी का एक छोटा सा शहर कैम्पटन अमरीकी मीडिया की शाह सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। कैम्पटन में 7 साल कबल पुलिस के महकमे की असरिनो तंजीम की गई थी ताकि कम्युनिटी का पुलिस के साथ इश्तराक बढ़ाया जा सके, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है। ये कैम्पटन शहर की एक गली है। एक वक्त था जब हालात बहुत खराब थे, हम घर से बाहर नहीं बैठ सकते थे और कभी शूटिंग की वजह से हमें भागना पड़ता था। 74 साल कारमन पिछले 40 सालों से कैम्पटन में रह रही हैं। मकामी पुलिस डिपार्टमेंट की असर-ए-नौ तश्कील के बाद यहाँ की सूरत हाल में तब्दीली हुई। कैम्पटन एक वक्त मुल्क के खतरनाक तरीन शहरों में से था, जो कत्ल की तादाद के एतबार से FBI की फहरिस्त में टॉप पर था।
मैंने साबका कैमडन सिटी पुलिस के साथ भी काम किया। सन 2013 में उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में तब्दीलियां की तो गुज़श्ता कई साल बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। ये इंतहाई तब्दीली थी लेकिन बहुत फायदेमंद। 7 साल तक कैमडन पुलिस डिपार्टमेंट ने पुलिसिंग की हर तरह की हिकमत अमली की पॉलिसीज को लागू करने पर काम किया। इनमें फोर्स के इस्तेमाल और मुदाखलत के मुनासिब वक्त का तयन भी शामिल था। इसका मकसद पब्लिक सिक्योरिटी से मुतालिक एक हिकमत अमली का कयाम था जिसमें कम्युनिटी भी जराइम से मुकाबले के काम में अहम किरदार अदा करे। इन तब्दीलियों में वक्त लगा लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कम्युनिटी के नजदीक आने में मेहनत की। कैमडन शहर को इस काम में काउंटी और उस वक्त के रियासती गवर्नर के ताउन से मदद मिली। कैमडन ही में पलने बढ़ने वाले पुलिस लेफ्टिनेंट गैब्रियल रॉड्रिगेज के मुताबिक ये हिकमत अमली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में पुलिस ऑफिसर्स की तरबियत का हिस्सा है। And before they do any type of policing in the city, their first assignment is इनकी पहली असाइनमेंट इन मखसूस महलों में पैदल गश्त करना है जहां की निगरानी इन्हें सौंपी गई है और इसका मकसद लोगों के चालान काटना या किसी जुर्म की तलाश नहीं बल्कि इन्हें अपने इलाके में बाहर जाकर हर किसी का दरवाजा खटखटाकर हर शख्स से मुलाकात करने को कहा जाता है। कैमडन केस जैसे महलों में पुलिस ऑफिसर्स पुलिस के महकमे को कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये हिकमत अमली कामयाब रही। शहर में हर किस्म के जराइम में नुमायां कमी हुई है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स हमारी इज्जत करते हैं। वो उन बहुत से पुलिस ऑफिसर्स से मुख्तलिफ हैं जो शहरियों पर जुल्म करते हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स रहम दिल हैं और लोगों से बात करते हैं। जो शख्स हलाक हुआ है उसके साथ जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। ऑफिशियल्स के मुताबिक कैमडन शहर के वासियों का एतमाद जीतना आसान न था लेकिन शहर की हुकूमत और पुलिस का इदारा कम्युनिटी पुलिसिंग के अपने तरीकेकार से मुखलिस रहे हैं। सिलिया मेंडोजा के साथ सादिया ज़बरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आपने देखा कि कैसे एक अमरीकी शहर में पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए जराइम में कमी की गई। सवाल ये पैदा होता है कि कैमडन पुलिस डिपार्टमेंट में वो कौन से बड़े मसाइल थे जिन्हें दुरुस्त किया गया। यही जानने की कोशिश की हमारी साथी नुखबत मलिक ने कैमडन शहर के साबिक पुलिस चीफ जॉन स्कॉट थॉमसन से बजरिया स्काइप। जॉन स्कॉट थॉमसन कैमडन शहर के सन 2013 से 2019 तक पुलिस चीफ रहे। मुख्तसरन कहूँ तो हम जो भी कुछ कर रहे थे सब कुछ गलत था। हमारा कारकर्दगी मापने का अपना एक अंदरूनी निज़ाम था जिसमें नताइज नहीं बल्कि सिर्फ एदाद शुमार देखे जाते थे। यानी उसमें हम हिसाब रखते थे कि रोजाना किस ऑफिसर ने कितने चालान किए, कितनी गिरफ्तारियां की और क्या कुछ देखा। What did you see? And we weren't looking to see whether हमें इसकी परवाह नहीं थी कि आया इससे कोई तब्दीली आती है या नहीं। हम अपने पुलिस अफसरों को सख्त सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत नहीं दे रहे थे। we were still stuck in the mentality हम उसी जहनियत में फंसे थे कि पुलिस जब पहुंचे तो फौरन जोश दिखाए, सूरत हाल पर कंट्रोल हासिल करे और जितनी तेजी से ये सब होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन ये तो रवायती अमरीकी पुलिस का वो तरीकाकार है जो चंद ही हालात में काम आता है, जबकि अक्सर हम यही चाहते हैं कि नौबत यहाँ तक ना पहुंचे। faster you move, the better it is. But that's traditional American policing. When there are some situations where that works, there are others where that is the last thing you want to do. President Trump says that there are सदर ट्रंप कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट में बहुत कम तादाद बुरे पुलिस वालों की है और तनकीद ये है कि वो लॉ एनफोर्समेंट में पाई जाने वाली मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती को रद्द कर रहे हैं। आप 2 दहाइयों से पुलिस में होने के नाते इस पर क्या कहेंगे? What do you have to say about that? Look, this is my experience with the criminal justice system. I think is pretty. देखिए, ये मेरा जाती क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तजुर्बा है और ये ही मेरी कम्युनिटी में लोगों ने तसलसल से महसूस किया है। बदकिस्मती से अमरीकी निज़ाम में अमीर और कसूरवार होना बेकसूर और गरीब होने से कहीं बेहतर है और समाजी और मुआशी सतह पर बहुत सी अदम मसावात हैं। And that there are major disparities, and they're along socioeconomic lines. Sometimes it's the church. तो महज इस बात पर कि वो कौन से इलाके के रिहायशी हैं और किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इंसाफ मिलता है। और ये बात मेरे नजदीक ऐसे लोगों को ज्यादा तंग करती है जो गैर सफेद फाम हैं और जिस किस्म के मुआशरे में वो रहते हैं वहाँ पुलिस से उनका ज्यादा टकराव रहता है। Society and the situation, they have an overexposure of contacts to police.
جہاں دنیا اس وقت کووڈ-19 کی عالمی وبا کے لیے علاج اور اس سے بچاؤ کے لیے کسی ویکسین کے سامنے آنے کی منتظر ہے، اس ماہ ایڈز کی بیماری کی مؤثر دوا کو سامنے آئے 25 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 25 سال پہلے تک لا علاج رہنے والے HIV ایڈز کی ادویات کی مدد سے اب تک لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا چکی ہیں۔ عالمی سطح پر اگر ایڈز کی بیماری کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو 2018 میں دنیا بھر میں تقریباً 3.79 کروڑ افراد اس بیماری میں مبتلا تھے، جن میں سے 17 لاکھ بچے تھے۔ اسی سال کے دوران ایڈز کے 17 لاکھ نئے کیسز بھی سامنے آئے، جبکہ سال بھر میں تقریباً 7,70,000 افراد اس بیماری سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں سال 2016 میں تقریباً 11 لاکھ افراد ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ہر سال اس تعداد میں 38,000 نئے کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2018 میں تقریباً 17,000 افراد میں تیسری سٹیج کے ایڈز کی تشخیص ہوئی۔ 25 سال پہلے HIV ایڈز کے مؤثر علاج کے لیے ایک ایسی دوا کا تجربہ شروع کیا گیا جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ان بہت سی دواؤں میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف لاتعداد جانیں بچائیں بلکہ آج بھی اس وائرس کی پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں اس دور میں واپس لے کر جا رہی ہے جب ایڈز کی وبا بغیر رکاوٹ کے پھیل رہی تھی، اور آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے بھی کروائیں گے جو اس دوا کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ کیون لی ٹیلر 22 سال کے تھے جب ایک نرس نے انہیں بتایا کہ وہ HIV میں مبتلا ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا مجھے کیا ہے۔ اس نے جواب دیا آپ کو HIV کا تو معلوم ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے HIV کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور کیون سے بات کی۔ اپنے معاملات نمٹائیے، اس کا کوئی علاج نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات 1985 کی ہے۔ HIV نامی وائرس جو ایڈز کا سبب بنتا ہے اپنے ساتھ بدنامی کا داغ لے کر آتا تھا۔ ریاست انڈیانا کے ایک اسکول میں اس وقت مظاہرے پھوٹ پڑے جب رائن وائٹ نامی ایک طالب علم کو خون لگوانے کے بعد ایڈز کا مرض لاحق ہوا اور وہ اسکول آ گیا۔ میں اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک 9 سالہ سفید فام بچے سے ایسی مخالفت رکھتے ہیں تو سوچئے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیون ہم جنس پرست تھے اور برسوں تک ان میں HIV کی علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ بالآخر انہیں اسپتال داخل ہونا پڑا کیونکہ ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی اور وہ پوری طرح سے ایڈز کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس وقت ایڈز کا کوئی مؤثر علاج نہیں تھا۔ 1995 تک 3 لاکھ امریکی اس مرض سے ہلاک ہو چکے تھے۔ مجھے اتنی صاف گوئی سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر اس سے ہم جنس پرست مر رہے تھے، اس لیے کسے پرواہ تھی؟ ایکٹ اپ جیسی تنظیمیں برسوں تک احتجاج کرتی رہیں کہ HIV ایڈز کے علاج کے لیے مزید فنڈز مہیا کیے جائیں۔ ایکٹ اپ کے بانی لیری کریمر نے مئی میں اپنی موت سے پہلے اپنے آخری ویڈیو انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایڈز کے مریض خود کو لاوارث سمجھتے تھے۔ ہم خود ہی دنیا کو خبردار کر رہے تھے کہ ہم اس پراسرار وائرس سے مر رہے ہیں جو سب کو ہلاک کر رہا ہے۔ ایکٹ اپ جس کا نعرہ تھا خاموشی کا مطلب موت ہے، اس نے نئی ادویات کے استعمال کی منظوری دینے والے ادارے US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن پر دھاوا بول دیا۔ میرے خیال میں وہ واقعی FDA کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیونکہ اس کے بعد ابتدائی طور پر عمارت کو بند کر دیا اور پھر ادارہ ختم کر دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ایڈز سے متعلق آگہی پھیلانے والے کارکنوں کی FDA کی مشاورتی کمیٹیوں میں نامزدگیاں ہونے لگیں اور حکومتی سرپرستی میں ہونے والی تحقیق کی توجہ مریضوں کو زندہ رکھنے کی شرح بلند کرنے پر مرکوز تھی۔ ادویات کے تجربات اور ان پر نظر ثانی میں تیزی لائی گئی، جس میں ایک نئی قسم بھی شامل تھی جسے پروٹیز انہیبیٹرز کہا جاتا ہے۔ جب انہیں دوسری ادویات کے ساتھ شامل کیا گیا تو انہوں نے وائرس کی افزائش اور نشو و نما کو روک دیا۔ 1995 میں FDA نے پہلے پروٹیز انہیبیٹر سیکوینوویر پر تحقیق کی منظوری دی۔ اسی سال دسمبر میں حکومت نے اس کو دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر دینے کی بھی منظوری دے دی، اور یوں یہ مرض کے خلاف پہلی مؤثر اور پائیدار ادویات کا امتزاج تھا۔ اس سے HIV سے متاثرہ مریضوں کی زندگی پوری طرح سے تبدیل ہو گئی، کیونکہ پہلی دفعہ HIV کے خلاف مؤثر ترین دوا سامنے آئی تھی۔ اس دوا کی بدولت کیون بھی آج زندہ بچنے والوں میں شامل ہیں۔ وہ اب 57 برس کے ہیں۔ مرض ختم تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے خاتمے کے مسلسل انتظار کے خوف میں زندہ رہنے کے برعکس کم از کم زندگی تو ہے۔
آج 10 لاکھ سے زیادہ امریکی HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں 3 کروڑ 70 لاکھ افراد اس کا شکار ہیں، جبکہ شرح اموات میں کمی ہوئی ہے، مگر اس کا علاج اور ویکسین اب بھی دور کی بات ہے۔ کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ موبائل فون اور کمپیوٹر عام ہونے کے بعد گانوں کے ریکارڈز نایاب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی انہیں شوق کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شوقین حسیب بٹ بھی ہیں جو نایاب گانوں کے ریکارڈز جمع کرنے اور انہیں محفوظ کرنے پر لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں۔ میوزک جو ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے، اس کو ڈسکور کون کون کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے پہ کس نے کیسے کیا۔ شوق تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جیسا کوئی بچہ کوئی چیز نہیں دیکھتا اس کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ جب میں اسکول سے نکلا ان چیزوں کے بارے میں اور دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے کلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان میں ہر جگہ گیا اور کافی لوگوں سے خریدتا رہا۔ پھر میں انگلینڈ چلا گیا 1990s میں، پھر وہاں پہ بھی میں نے ان کو کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ کم از کم میرے پاس یہاں پہ ہوں گے 15,000 تو ای پیز ہوں گے، جو ایکسنٹ پلے جو جن کو کہتے ہیں آپ، کیونکہ پاکستان میں بنتے ہی زیادہ ای پیز تھے، ایل پیز تو بہت کم جو انویسٹ کرتے تھے EMI میں، ای پیز پہ تھے، وہ میرے پاس ہیں 15,000، اور جو ایل پیز ہیں زیادہ انڈین فلموں کے ہیں اور وہ سارے ریئر ہیں۔ نازیہ حسن کی میرے پاس ہے، بس ویری ریئر، میرا خیال ہے ٹوٹل وہ آج تک 4 ٹیسٹ ایل پیز بنے ہیں، جن میں سے ایک میرے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انڈینز کا ہے، مہدی حسن صاحب کا ہے جس میں انہوں نے اقبال کی شاعری کو گایا، حبیب جالب کے ہیں جو انہوں نے گائے، فیض کے ہیں میرے پاس۔ بہت زیادہ مینٹیننس ان کی مشکل ہوتی ہے، ان کی ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ڈی ہیومیڈیفائرز چاہیے، جو کہ ایک علیحدہ بل ہے ان کا دینا۔ مجھے گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے اس کے لیے تاکہ ہم اس کو سروائیو کرا سکیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر یہ ایسے ہی پڑا رہا، میں نے جانا ہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور میرے ختم ہونے کی کوئی قیمت نہیں، اس کے ختم ہونے کی ویلیو ہے۔ اس جیسی اور دلچسپ رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔